أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جیسے آپ لوگوں کو پچھلی مرتبہ بتا دیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی جتنی بھی تشریح کریں کم ہے نا. لمبی چوڑی تشریح لمبی چوڑی تفسیر ہے. بہرحال ہم لوگ جو ہے اس کو مختصر طور پر آج سنیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری سورج شروع کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر سورہ فاتحہ میں ہم کو کیا کیا پیغام دیے گئے ہیں ایک نظر ہم اس کے اوپر ڈالیں کہ سورہ فاتحہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو کیا کیا پیغام دیے گئے ہیں. اگر ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں اس بات کا فائدہ ہوگا کہ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد، زندگی میں سکون لانے کا ذریعہ اور آخرت میں کامیابی کا مدار کس پر ہے. انشاءاللہ یہ سب باتیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ اس بات پر دیکھیں کہ یہاں پر کئی سارے پیغامات میں ایک پیغام یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. یہاں پر یہ پیغام دیا گیا، ظاہر سی بات ہے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. تو ظاہر سی بات ہے عبادت بھی اسی رب کی ہے. عبادت بھی کیا ہے؟ اسی کے لیے ہے. اسی کی عبادت کریں جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو کیا حق بنتا ہے کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں حق بنتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے. تو یہاں سے ہم لوگوں کو توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ کو رب مانیں. اب یہاں پر ایک اور پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی جو چیزیں ہیں اور وہ چیزیں دیکھنے کے بعد جب کوئی اس چیزوں کی تعریف کرتا ہے تو گویا وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے نا. اب یہااں پر سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمد لا کر یہ بتا دیا گیا ہم اپنا مزاج بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے تعریف کرنے والے بنے اور ہمارے زبانوں پر اللہ ہی کی تعریف ہو، ہم اس کی عادت ڈال لیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ یہ عادت ہماری بن جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی. تو ہم اس کے لیے جو ہے کچھ پریکٹس کریں اور کچھ اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں. جب کچھ پریکٹس ہماری ہوگی، جب ہماری کچھ کوشش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے زبان پر پھر اللہ کی تعریفیں آ جائے گی. اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہم اس کے لیے لوگوں کا شکر ادا کرنا ہم شروع کریں، بندوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا شروع کریں، موجود کا شکر ادا کرنا شروع کریں. جو موجود کا شکریہ ادا کرے گا وہ غائب کا بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے، اور جو موجودی کا شکریہ ادا نہیں کرے گا تو وہ غائب کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہے. اس معاملے میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے بندوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم لوگوں کو جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو اب ہمیں جو ہے انہیں دعائیں دینی چاہیے اور ہمیں اس بات کا جو ہے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی طرح ان کا شکریہ ادا کریں. بچے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں اور اسی طرح جو ہے شوہر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کریں اور باپ ماں. یہ جو ہے یہ ایک ماحول بن جائے کہ انسان انسانوں کا شکریہ ادا کرنا جب شروع کرے گا تو وہ خود بخود جو ہے رب کا شکریہ ادا کرنے والا بنے گا. تو یہ عادت ہم اپنی بنا لیں. اب دیکھیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا مزاج ہمارا بن گیا. بچے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بیوی اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے نا، اور اسی طرح نوکر اپنے آقا کا شکریہ ادا نہیں کرتا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ عادت اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ عادت جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے شکریہ ادا کرنے کی، لوگوں کا شکریہ، تو پھر رب کے شکر ادا کرنے کی بھی عادت پڑ جائے گی. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے جو ہے وہ
جتنے بھی ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہماری ضرورتوں کو اور ہمارے جو ہے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، ہم ان کی تعریف بھی کرتے رہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تعریف ہے، تعریف والے کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معائشہ فرماتی ہیں، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، اور میرا سورج جو ہے آسمان کے سورج سے ہزاروں درجہ بہتر ہے نا۔ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ نے کی، بتا دیا بیوی کو کہ اپنے شوہر کی جو ہے کس طرح تعریف کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں، ایک اکثر عورتیں آ کر معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشورے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ زلیخا کا ذکر نکلا، پھر اس کے بعد ایک تذکرہ نکلا کہ زلیخا کے جو عورتیں تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ معائشہ کہنے لگی انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور میرے سرتاج کو دیکھتے، میرے پیارے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے جو ہے وہ دلوں اور اپنے کلیجوں پر چھریاں پھیر لیتی، ہے نا۔ تو ابھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم جو ہے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم رب کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کچھ الفاظ جو ہے اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے الفاظ ہم اپنے زبانوں پر بٹھا لیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہمیشہ اپنے اندر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ ہم اٹھے بیٹھے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا، الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا۔ جی آپ آ گئے، الحمدللہ میں آ گیا۔ آپ آرام کر رہے ہیں، الحمدللہ میں نے آرام کر لیا۔ جی ہم الحمدللہ کی عادت ڈالیں ہمیشہ اپنے زبان پر، جو ہے یہ کہ جو کوئی ہے، ہم کسی اعتبار سے بھی آپ کا کام پورا ہو گیا، الحمدللہ میرا پورا کام ہو گیا۔ ہم اتنا تو کہتے ہیں نا کہ میرا کام پورا ہو گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے سو لیا، میں نے کھا لیا، میں آ گیا۔ کیا چاہتا ہے ہمارا کہ الحمدللہ شروع میں ہم بڑھا دیں، الحمدللہ کہ الحمدللہ میرا فلانا کام ہو گیا۔ ایک عادت ڈال لیں اپنے زبان میں الحمدللہ کی۔ ہم اپنے بچوں کے اندر عادت ڈالیں، اپنے گھر کے مرد حضرات کے اندر، عورتوں کے اندر اس کی عادت ڈال لیں الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر ٹھیک اسی طرح جو ہے نا دوسری عادت ڈالیں، کہ دوسری عادت کیا ہے، کہ دوسری عادت یہ ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی چیز اچھی لگے ماشاء اللہ، کھانا اچھا لگا ماشاء اللہ، چائے اچھی لگی ماشاء اللہ، پانی بڑا مزیدار ہے ماشاء اللہ، ہے نا۔ ہم لوگ جو ہے کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کی عادت ڈالیں زبان پر، ماشاء اللہ۔ پھر ٹھیک اسی طرح جو ہے ہم کو کوئی چیز تعجب والی معلوم ہو، سبحان اللہ کہیں کہ اتنے جلدی آپ نے اتنے سارے کپڑے دھو لیے، سبحان اللہ، اتنے سارے برتن اتنے جلدی دھو لیے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو ہم اس کی عادت ڈال لیں۔ اب ہم لوگ جو ہے الحمدللہ کی عادت ہمارے زبان پر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد چیزیں اچھے لگنے پر ماشاء اللہ کی جو ہے وہ عادت ہمارے زبان کو ہو گئی۔ پھر اسی طرح کسی چیز پر تعجب ہونے لگا، سبحان اللہ کی عادت ہمارے زبانوں پر ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح ہم جو ہے عادت ڈالیں الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اسی کے ساتھ ہم عادت ڈالیں اللہ اکبر کی، اللہ اکبر کی عادت ڈالیں۔ ہم لوگ جو ہے جب بھی دیکھیں کوئی کام ہم دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی عادت ڈالیں ہم لوگ۔ جب کوئی بات سنیں تعجب کی، ہم اللہ اکبر کبیرہ اس کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح جو ہے اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کی عادت ڈالیں، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کی عادت ڈالیں، ہے نا۔ پھر اسی طرح جو ہے ہم جب کوئی غلط کام کو دیکھیں فوراً معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کی عادت اپنے زبانوں پر ڈال لیں، ہے نا۔ اگر کوئی کچھ پوچھے الحمدللہ کے ذریعے جواب دے، کوئی چیز اچھی لگے ماشاء اللہ، کسی بات پر تعجب ہو الحمدللہ، اس کی عادت ڈال لیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھ کر حیرت میں پڑتے ہیں، تو اللہ اکبر کبیرہ کہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی طرح جو ہے کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، جیسے بیٹا کچھ غلط کام کر رہا ہے نا، تو ہم کہیں معاذ اللہ، بیٹا کیا کر رہے ہو آپ، گالی دے رہا ہے بچہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، آپ گالی دے رہے ہو، ہے نا۔ تو یہ زبان پر ہم لوگ ڈال لیں، کسی نہ کسی طرح ہمارے زبان پر اللہ چڑھ جائے، اللہ کی تعریف چڑھ جائے، ہے نا، یہ معاذ اللہ اللہ۔ پھر اسی طرح جو ہے ہم کوئی بری خبر سن رہے ہیں تو فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا۔ پھر اسی طرح ہم کچھ ایسا سن رہے ہیں کہ جو ہے وہ بری چیزیں ہیں، کوئی بری چیز میں ملوث ہے اور بری چیز میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، ہم اس وقت ہے اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہ۔ یہ جو ہے میں نے کچھ آپ کو جو کلمات بتائے ہیں،
الحمدللہ بات بات پر زبان پر ماشاء اللہ، پھر اسی طرح سبحان اللہ، پھر اسی طرح جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، اور غلط چیز کو دیکھ کر معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے کوئی ہم لوگ کسی کے بارے میں خبر سنے کہ وہ فلانے غلط کاموں میں مبتلا ہے، شرک کے کام میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، ہم خبر سن رہے ہیں، فوراً کہ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من۔ اگر آپ تقاضا کریں تو انشاءاللہ میں گروپ میں یہ لکھ کر ڈال بھی دوں گا تاکہ سہولت ہو جائے یاد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم خاص کر کے عادت ڈالیں انشاءاللہ کی، انشاءاللہ، ہاں تو یہ ہم لوگ اگر کچھ زبان پر چڑھا لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنے والے بنیں گے۔ ٹھیک اسی کے بعد ایک دوسرا پیغام یہاں پر یہ دے دیا گیا کہ ایک پیغام تو توحید کا دیا گیا، ایک پیغام سورہ فاتحہ میں دیا گیا کہ تمام تعریفیں دنیا بھر میں جو ہوتی ہے وہ رب ہی کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ بعض اللہ والوں کا معمول کیا تھا، جب ان کی تعریفیں ہوتی تھی تو ہنستے تھے، ان کو کہا جاتا کہ تعریف ہو رہی ہے آپ ہنس رہے ہیں، کہا یہ ہماری تعریف کہاں ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی صفت ستاری کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی صفت ستاری کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے کہ رب نے کرم فرمایا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، ستاری کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوئے، ہماری اچھائیاں ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ ہماری تعریف نہیں ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے ستاری کی تعریف ہے نا۔ تو اب دیکھیں اندازہ لگائیں، ہر تعریف اللہ ہی کو جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر جو جتنی تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ ہی کی حقیقت میں تعریف ہے۔ تو تیسرا پیغام کیا ہے؟ تیسرا پیغام یہ ہے کہ رب یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جب عالم، چار عالم ہے، ایک عالم ارواح، ایک عالم جو ہے دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم ارواح میں جب سب روحوں کو جمع کیا گیا، جب سب روحوں کو جمع کر کے پوچھا رب نے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت جو ہے سب نے کہا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہے نا۔ سب نے اس وقت عالم ارواح میں کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، جب رب نے ہمیں سوال کیا تھا، پوچھا تھا۔ جب دنیا میں آ گئے تو کسی نے کارخانے کو اپنا رب سمجھ لیا، کسی نے شوہر کو اپنا رب سمجھ لیا، کسی نے اپنے کھیت کو اپنا رب سمجھ لیا، اور کسی نے اپنے کاروبار کو اپنا رب سمجھ لیا، اور کسی نے جو ہے اپنے مزدوری کو اور اپنے جو ہے وہ بزنس کو جو ہے وہ اپنا رب سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ میں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب تمہارا کارخانہ نہیں ہے، تمہارا رب جو ہے تمہاری کھیتی نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں پالنے والے جو ہے وہ کوئی دوسرے نہیں، میں خود تم کو پالنے والا ہوں۔ اگر بتاؤ اللہ کارخانوں کو بند کرے تو پھر کارخانے کے ذریعے کیسے پلیں گے؟ اللہ کھیتیوں میں اگر غلہ نہ اگائے تو ہم جیسے کیسے کھیتیوں سے جو ہے غلہ حاصل کر سکیں گے؟ تو حقیقی رب کون ہے؟ یہ رب العالمین کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ سب کا رب اللہ ہے، دنیا میں ذرے ذرے کا رب اور اس کا پالنہار رب ہے، اس کا پالنے والا رب ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ہم رب کو رب کے نام سے بار بار یاد کریں۔ یہ رب ایک پیارا لفظ ہے، دیکھیں آپ جگہ جگہ اس لفظ سے دعائیں یاد کرائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا آتنا ما وعدتنا، ربنا آتنا ما وعدتنا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر دعائیں سکھائی گئی رب اغفر لی، وہاں رب کا ذکر کیا گیا۔ کس کا ذکر؟ رب کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہم رب کو رب کے نام سے بار بار رب کو یاد کریں، ہے نا، رب کو یاد کریں۔ اور رب کو جو ہے یہ رب کا یہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ رب بہت پسند ہے، یہ رب کا لفظ، ہم رب کو رب کے نام سے، رب کو رب کے لفظ سے پکار کر اپنے ضرورتوں کا تقاضا رب کے سامنے رکھیں۔ اور یہ چیز یہاں پر جو بتائی گئی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں پیغام سورہ فاتحہ میں، دیکھو میں سب کا تمہارا سب کا پالنے والا میں اکیلا رب ہوں، ہے نا۔ تو ایک پیغام توحید کا سورہ فاتحہ سے ملا، ایک پیغام یہ ملا کہ دنیا میں جتنی تعریفیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک پیغام یہ ملا کہ دنیا کے ذرے ذرے کا پالنہار رب وہ ایک اکیلا رب ہے۔ ٹھیک اسی طرح
آگے جو ہے الرحمن الرحیم، یہاں پیغام دیا گیا کہ دیکھو یہ دنیا جو چل رہی ہے رب کے رحم و کرم پر چل رہی ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ یہ دنیا کا نظام، یہ سورج کا نکلنا اور یہ چاند کا آنا اور جو ہے ستاروں کا جو ہے جگمگانا، ہواؤں کا چلنا، یہ زمین کی پورے کے پورے جو ہے دنیا کے نظام کا حرکت میں آنا، یہ رب کے رحم و کرم پر چل رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں یہ رب کی عظمت کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ رب کے رحم و کرم پر یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ایک پیغام دیا گیا، تم کو ایک دن مرنا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کب آئے گا؟ تو یہاں پر ایک پیغام یہ دے دیا گیا سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں توحید کا پیغام، سورہ فاتحہ میں رب کے تعریف کا پیغام، سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ رب کے رب ہونے کا پیغام کہ ہر چیز کا رب بس ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر پورے دنیا کے نظام کے چلنے کا پیغام۔ اور اسی طرح ایک پیغام سورہ فاتحہ میں دیا گیا کہ دیکھیں مالک یوم الدین، آپ کو ایک دن جو ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور بدلے کے دن بدلہ لینے کے لیے رب کے پاس جانا ہے، یہاں پر پیغام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تم نے جو تہجدیں پڑھی ہیں، جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، تمہارے قرآن کی تلاوت کا مزہ تمہیں چکنا ہوگا، وہاں پر اس کا اجر لینا ہوگا، تمہارے نمازوں کا اجر تمہیں لینا ہوگا، تمہارے خوبیوں کا، تمہارے بھلائیوں کا، تمہاری خدمت کا، جو بیوی نے شوہر کی خدمت کی، بچوں نے جو ماں باپ کی خدمت کی، اور اسی طرح جو ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی، ایک بندے نے دوسرے بندے کی خدمت کی، جو جو بھلائیاں کی ہیں اور جو جو نیک کام کیے ہیں، جو جو اچھے اعمال کیے ہیں، کہا کہ اس کا بدلہ ہمیں لینا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، جی اٹھنے کے بعد ہم نے جو بھلائیاں کی ہیں اس کا بدلہ ہمیں لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے، پیروں میں طاقت ہے، تمہارے آنکھوں میں طاقت ہے، تم جوان ہو، آپ جو ہے گناہ کرنے سے ہم لوگ نہیں ڈر رہے ہیں، ہے نا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، بدلے کے دن تمہیں تمہارے جو ہے جھوٹ بولنے کا مزہ چکنا ہے، تمہیں جو ہے تمہاری غیبت کا مزہ چکنا ہے، تمہارے آنکھوں کی بدنگاہی کا مزہ تمہیں چکنا ہے، اسی طرح تمہارے جو ہے برے برے کام جو اعمال کر رہے ہیں اس کا مزہ چکنا ہے، تم دوسروں کو جو تانے دیتے تھے اس کا مزہ چکنا ہے، دوسروں کی جو غیبتیں کرتے تھے اس کا مزہ چکنا ہے، جو رب کو ناراض کرتے تھے اس کا مزہ چکنا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے اس کا مزہ چکنا ہے۔ جتنے برے اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے بغیر توبہ کے مر جائیں تو بس ہمارا برا حال ہوگا، ان تمام برائیوں کا مزہ ہمیں چکنا ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے ہمیں بتایا گیا سورہ فاتحہ میں، کہا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو تمہارے اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ وہ رب تمہارا جو ہے فیصلہ کرے گا، جو ہے بدلے کا دن۔ تو یہ پیغام ہمیں سورہ فاتحہ میں دیا گیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں ایک پیغام یہ دیا گیا کہ دیکھیں سورہ فاتحہ پیغام کہ ہم جو ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم رب ہی کی عبادت کریں، ہم ایک اکیلے رب کی عبادت کریں۔ اور ہمیں سورہ فاتحہ میں پیغام دیا گیا کہ ہم جو ہے رب ہی کی جو ہے رب ہی سے مدد مانگے، رب ہی سے مدد مانگے۔ کتنے سارے پیغامات، ہم ہزاروں پیغامات سورہ فاتحہ سے لے سکتے ہیں، میں کچھ موٹے موٹے پیغامات آپ کو دے رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں پیغام دیا جا رہا ہے بس ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، ایک رب ہی سے مانگو، ہاں اسی سے جو ہے اپنے ضرورتوں کو رکھو، اسی کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھو، اسی کے سامنے اپنے حالات کو رکھو۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں جو ہے ہدایت مانگنے کا پیغام دیا گیا ہے کہ رب سے بار بار ہدایت مانگا کرو۔ یہ سورہ فاتحہ کا پیغام ہے کہ رب سے ہم ہدایت مانگے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جیسے میں نے کہا کہ جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، آخرت کی کامیابی کا جو ہے اسے جو ہے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ جسے ہدایت کا راستہ مل گیا، دنیا کی جو ہے کامیابی کی چابیاں اسے مل گئی۔ جسے ہدایت کا راستہ مل گیا وہ رب کو راضی کرنے والا بن گیا، جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بننے والا ہو گیا۔ تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا، کہا کہ دیکھو
ہمیں جو ایک پیغام دیا گیا، ہمیں سیدھے لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں غلط لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں پیغام دیا گیا۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگ جو ہے سیدھے لوگوں کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کو تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ جسم کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر کو ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن آج ذرا اندازہ لگائیں ہم لوگ اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کہاں ہم اچھے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کی تو فکر ہے، ہمارے ایمان کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اب بتاؤ وہ جسم کس فائدے کا، جس جسم کے اندر ایمان ہی بھلا نہ ہو، ایمان ہی ٹھیک نہ ہو، تو ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم فکر، جو بے فکری ہم کر رہے ہیں، جو ہم کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہمیں خاص کر کے بتایا گیا ہمیں اچھے لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ جب اچھے لوگوں کے راستے پر چلنا ہے تو ہمیں اچھے لوگوں کو معلوم کرنا پڑے گا کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ ہمیں انبیاء کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، ہمیں صحابہ کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، ہمیں اولیاء کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، ہمیں نیک جو ہے بادشاہوں کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، ہمیں علماؤں کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا، ان کی زندگیوں کو معلوم کرنا پڑے گا، پھر ان کی زندگیوں کو معلوم کر کے ان کے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ پورے کے پورے قرآن کے موافق اور جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کو پا لیں گے تو ہم بھی سیدھے راستے پر پڑ جائیں گے، ہم ہدایت کے راستے پر پڑ جائیں گے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمیں انبیاء کا علم نہیں ہے، ہمیں صحابہ کا علم نہیں ہے۔ خود میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، ہے نا؟ اب ہمیں علماء کے بارے میں کیا معلوم ہے، ہمیں بادشاہوں کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اب ہمیں ان کو پکڑنا پڑے گا، ان کے نقش و قدم پر چلنے والے اس وقت جو علماء ہیں، جو اللہ والے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے لگنا پڑے گا۔ جب جا کر ہماری زندگیاں بدلے گی، جب جا کر ہماری زندگیوں میں سدھار آئے گا، جب جا کر جو ہے ہمیں رب کی رضامندی ملے گی، جب جا کر ہمیں دنیا کا سکون ملے گا، جب جا کر آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں نیک لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کی صحبت پکڑنے کا پیغام سورہ فاتحہ میں مل رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ساتھ میں اس کا بھی خیال رکھو، کہا کہ بہت سارے لٹیرے ہیں، بہت سارے ڈاکو ہیں، بہت سارے گمراہ ہیں جو آپ کو آپ کے دین سے گمراہ کریں گے، ان سے آپ کو بچنا ہے نا؟ آپ بتا دیا گیا یہود وہ خود گمراہ ہیں اور وہ آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں، عیسائی یہ خود گمراہ ہیں، آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں، ہمیں بچنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد انہی کے نقش و قدم پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں نا، عجیب عجیب قسم کے خرافات کر عجیب عجیب قسم کے بیانات اور ایسے شوشے ہمارے دل و دماغ میں ڈال کر ہمیں ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بار بار اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ میں دین میں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، ہر نماز کے بعد ہم دعا کریں اللہ میں دین میں صحیح سمجھ عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے ہتھے چڑھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد حضرات بے احتیاطی کی وجہ سے ایسے ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے ایسے لوگوں کے بیانات سن کر اپنے آپ کو جو ہے وہ سہولت کے لیے، دین میں آسانی کے لیے ان کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، ہم پرکھنے والے بنے، ہم جانچنے والے بنے کہ بھلے لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوگ جو باشرح ہوتے ہیں، کیا ان کے بیانات ہمیں پسند نہیں آتے؟ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک عجیب سا ہمارا مزاج بن گیا، ہم لوگ جو ہے ایک دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم لوگ جن سے لینا ہے دنیا میں اعتبار سے ان میں تو برابر ان سے لے لیتے ہیں، لیکن دینی چیزیں ہر کسی سے لے لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کر پرکھ پرکھ کر تحقیق کر کے لیتے ہیں، لیکن دین کی چیزیں بس جہاں سے جس نے دیا لے لیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ کون دے رہا ہے، کون یہودی کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، کون عیسائی کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، کون جو ہے وہ کفر کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، کون شرک کی جو ہے شکل اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ میں آپ کو اور ایک مرتبہ بتا رہا ہوں، خاص کر کے راستہ چلنے میں ہم بہت احتیاط کریں۔ ہم کہیں جاتے تو پوچھتے ہیں بھائی وہ جو راستہ ہے نا جانا ہے ہم لوگوں کو، بتاؤ راستہ آسان ہے، وہ اچھا ہے، وہ مطلب ٹریفک تو نہیں ہے، وہاں ہم معلوم کرتے نہیں کرتے؟
جہاں پر جاتے ہیں تو راستے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. ہمیں تو یہ آخرت کا ایسا جو لمبا سفر ہے جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے. اب ایسے راستے کے بارے میں بغیر تحقیق کے چلیں گے تو بتاؤ کیا ہمارا نقصان نہیں ہوگا؟ کیا ہماری بربادی نہیں ہوگی؟ کیا ہماری رسوائی نہیں ہوگی؟ کیا ہم رب کو ناراض نہیں کریں گے؟ اس لیے خاص کر سورہ فاتحہ کے پیغامات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیغامات سمجھائیں، اور ان پیغامات کے موافق میں نے کچھ موٹے موٹے پیغامات ہیں، میں نے بتایا آپ کے سامنے ہزاروں پیغامات سورہ فاتحہ کے ذریعے ملتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا جتنا جو کچھ اگلے کتابوں میں وہ قرآن میں ہے، اور جتنا جو کچھ قرآن میں وہ سورہ فاتحہ میں ہے. میں نے بتایا جتنا کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. تو خاص کر کے آپ لوگ اس کی فکر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے خاص کر اللہ ایسی زندگی اور ایسے راستے ہمیں عطا فرمائے جس کے ذریعے ہماری زندگیاں بدل جائے. اللہ قدم قدم پر ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ غلط لوگوں سے بچائے، اللہ غلط راستے سے بچائے، اللہ غلط ماحول سے بچائے، اللہ غلط جگہ سے بچائے، اللہ ہر بری اور غلط چیز سے جو رب کو ناپسند ہے اللہ وہاں سے ہماری حفاظت فرمائے. بار بار دعا بھی کریں ہم لوگ، اللہ سے تڑپیں. اللہ میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بنانا چاہتی ہوں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے، مجھے اچھے راستے پر ڈال دے. بار بار اللہ سے دعا کرتے رہیں، تڑپے ہم لوگ. جب تڑپیں گے اللہ ڈاکوؤں سے ہمیں بچا لیں گے، اللہ چوروں سے اور جو ہے ایسے لپنگوں سے اور ایسے اچکوں سے جو آج ایمان کو جو ہے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. آج کئی سارے ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، کئی سارے بھائی ہمارے مرتد ہو رہے ہیں، ان کی کون فکر کریں گے؟ تو خاص کر اس وقت بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم خاص کر سورہ فاتحہ کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو بتا دیا بار بار سنیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. ہم ایک مرتبہ سنتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ نا قرآن کو حدیث کو جتنی مرتبہ سنو گے یاد رکھو ہر بار ایک نیا نور آپ کو ملے گا، ایک نیا اس میں سے جو مفہوم ملے گا، اور ایک نئی بات، ایک نیا فائدہ اور ایک نئی محبت اللہ کی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں نور رکھا ہے. علماء کے باتوں میں، اللہ والوں کے باتوں میں، انبیاء کے باتوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. جتنے بار پڑھو گے ہر بار آپ کو فائدہ ہی ہوگا، جتنے بار سنو گے ہر بار آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو اس لیے خاص کر آپ لوگ اس کی فکر کریں. اور خاص کر سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ جب بھی دعا کرنا ہو سب سے پہلے رب کی خوب تعریف کریں، خوب تعریف کریں رب کی. یہ ہم کو تعلیم دی گئی. اور خاص کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ تعریف کے بعد ہم اللہ سے وعدہ کریں ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی پر بھروسہ رکھیں گے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے. کیونکہ سورہ فاتحہ میں توکل کا پیغام بھی دیا گیا ہے. تو خاص کر سورہ فاتحہ میں دعا کا طریقہ بتایا گیا. سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ ہم آپ کے وفادار بندے اور بندیاں ہیں، ہم آپ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم آپ ہی پر بھروسہ کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم عبادات کریں گے، آپ کو راضی کریں گے. پھر اپنے مسئلے کو رب کے سامنے رکھیں، پھر رب ہمارے مسئلوں کو جو قبول کرے گا. سورہ فاتحہ میں طریقہ ہمیں دعا مانگنے کا بتا دیا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.